در مصطفیٰ پہ میری کبھی ایسی حاضری ہو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کی ہوسٹ رباب شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اسپیشل پروگرام عید میلاد النبی اسپیشل۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں K2 کے اس خاص پروگرام میں جو ہم نے عید میلاد النبی کی مبارک گھڑیوں میں آپ کے لیے ترتیب دیا ہے۔ ناظرین گرامی، ربیع الاول کا مہینہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا۔ یہ وہ دن ہے جب دنیا کو رحمت، محبت اور امن کا پیغام ملا۔ یہ وہ دن ہے جب کائنات میں روشنی پھیل گئی اور اندھیروں کا خاتمہ ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ عید میلاد النبی کو اہل ایمان میں نہایت عقیدت و احترام کے ساتھ مناتے ہیں۔ تو ناظرین، سب سے پہلے اپنے گیسٹ کی تعارف کرواتی چلوں تو سب سے پہلے ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہیں مفتی محمد الیاس فاروقی صاحب موجود ہیں، اور یہاں پہ ہمارے ساتھ ہیں حافظہ سویرہ منظور صاحبہ، اور یہاں پہ ہیں منصفہ الیاس صاحبہ ہیں، اور اس طرف ہم دیکھیں تو ہمارے پاس ہیں عالیہ قاسم صاحبہ ہیں اور ایمن افتخار۔ تو ناظرین، میں چاہوں گی کہ سب سے پہلے پروگرام کے آغاز سے پہلے میں چاہوں گی کہ ہمارے جو مفتی صاحب ہیں وہ ہمیں تلاوت کلام پاک سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادة هو الرحمن الرحیم، هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون، هو اللہ الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، صدق الله العظيم۔ تو جیسا کہ ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے پروگرام کا آغاز تلاوت کلام پاک سے کیا ہے، تو اب ہم جو ہے مفتی صاحب سے بات چیت کریں گے۔ تو سب سے پہلے السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ تو مفتی صاحب، پہلے میں چاہوں گی کہ ایک مختصر سا جو تعارف ہے آپ اپنا کروائیں اپنے مدرسے کے بارے میں، کیا وہ کتنے عرصے سے چلا رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر باہر سے بھی جو بچے آ کر تعلیم حاصل کرتے ہیں اور وہاں پہ رہائش پذیر بھی ہیں۔ میرا نام مفتی محمد الیاس فاروقی ہے، میں جامعہ اشرفیہ سے میں نے تعلیم حاصل کی ہے، درس نظامی، تجوید اور حفظ بھی وہیں سے میں نے کیا ہے۔ تو ہمارے وہاں مدرسہ محمدیہ تعلیم القرآن ہے والٹن میں، مدینہ کالونی میں، وہاں پہ طالب علم پڑھتے ہیں، اور عام جو نمازی حضرات تشریف لاتے ہیں وہ ان کو بھی ہم کورسز کرواتے رہتے ہیں، عام مسائل جو روزمرہ کے ہوتے ہیں، اور اسی طرح نماز وغیرہ میں بھی جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں ان کی تجوید ہم ان کو صحیح اور تصحیح کرواتے ہیں، الفاظ کی، حروف کی تصحیح کرواتے ہیں۔ اور جو وہاں پہ ہاسٹل بھی ہے، وہاں پہ طالب علم رہتے ہیں اور صبح و شام وہاں پہ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ تو جیسا کہ ناظرین آپ سب کو پتہ ہے کہ 12 ربیع الاول کا اسپیشل پروگرام ہے، تو سب سے پہلے تو میں اس دن کے مقصد کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی۔ یہ بہت اہم سوال ہے
12 ربیع الاول کا دن ہم سب کے لیے بہت خوشی کا دن ہے کہ اس میں سرکار دو عالم، فخر عالم، فخر موجودات، صاحب لولاک، احمد مجتبیٰ، حبیب کبریا، تاجدار مدینہ، فخر الرسل، خاتم النبیین، خاتم المرسلین، خاتم المعصومین، احمد مجتبیٰ، حبیب کبریا، تاجدار مدینہ، فخر الرسل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم اس مہینے میں تشریف لائے ہیں۔ آپ تشریف لائے تو ہر چیز اپنے انتہا کو پہنچی، جیسا کہ شیخ سعدی فرماتے ہیں بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک روایت میں کہ کنت نبی و آدم بین الماء والطین، کہ میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان میں تھے، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب نوح علیہ السلام کو ابھی نبوت عطا نہیں کی گئی تھی، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب ابراہیم ابھی خلیل اللہ نہیں بنے تھے، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب اسماعیل ذبیح اللہ نہیں ہوئے تھے، میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے ابھی اللہ سے ہم کلام نہیں ہوئے تھے، کلیم اللہ نہیں بنے تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف نہیں لائے تھے۔ کنت نبی و آدم بین الماء والطین، اور ہمارے نبی، ہم سب کے نبی، ہم سب کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب نبی جو بھی تشریف لائے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے ہیں، سب نبی تشریف لائے ہیں، آنے میں وہ پہلے آئے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام درجہ سب سے زیادہ ہے۔ آپ آئے بعد میں ہیں لیکن امام الانبیاء ہیں، آپ آئے بعد میں ہیں تو خاتم الانبیاء ہیں، آپ آئے بعد میں ہیں لیکن آپ سردار ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک تمام انبیاء کے آپ سردار ہیں۔ چنانچہ آپ ارشاد فرماتے ہیں انا سید ولد آدم، میں آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانیت کا سردار ہوں۔ اس میں انبیاء بھی ہیں، اس میں رسول بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، اصفیاء بھی ہیں، اتقیاء بھی ہیں، مشارق کے بھی لوگ ہیں، مشرق اور مغرب، شمال و جنوب کی تمام مخلوقات کے لیے محمد الرسول اللہ کو رسول اور نبی بنا کے بھیجا گیا۔ اور آپ اس مہینے میں 12 ربیع الاول کو تشریف لائے، اور ربیع الاول کا مطلب بھی معنی ہی یہ ہے پہلی بہار، چنانچہ مطلب یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو بہاروں کی ابتدا ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یتیموں کو سہارا ملا، آپ تشریف لائے تو بیواؤں کو سہارا ملا، آپ تشریف لائے تو سب کو سہارا ملا، یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کل قیامت کا دن ہوگا تو انبیاء علیہم السلام بھی وہاں ہوں گے، رسول بھی وہاں ہوں گے، سارے نبیوں کی امتیں بھی وہاں ہوں گی، لیکن سب پکاریں گے کہ ہمیں سہارے کی ضرورت ہے۔ وہاں سب کے لیے سہارا جو ثابت ہوں گے، جو سب کے لیے سہارا ہوں گے، وہی ہوں گے جو اس مہینے میں 12 ربیع الاول کو تشریف لائے، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی بہت شکریہ مفتی صاحب آپ کا، ہم آگے بھی آپ سے بات چیت کریں گے، لیکن پہلے ہمارے ساتھ یہاں پہ ایک اور گیسٹ موجود ہیں، حافظہ سویرہ منظور صاحبہ، ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ تو سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا حافظہ صاحب، کیونکہ آپ صاحبہ حافظہ بھی ہیں، آپ کس طریقے سے 12 ربیع الاول مناتی ہیں؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم ہر سال سرکار کا جشن بہت اچھے طریقے سے منانے کی کوشش کرتے ہیں، اور سب سے پہلے ہم صبح اٹھتے ہیں اور اچھے اچھے کپڑے پہنتے ہیں، سب سے پہلے تو میٹھا بناتے ہیں اور سب کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مجھے بتائیے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کون سی ایک ایسی سنت ہے جو آپ روزمرہ زندگی میں اپناتی ہیں؟ ویسے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سبھی سنتوں پر عمل کرنا چاہیے، لیکن جو روزمرہ زندگی میں جو استعمال ہوتی ہیں یہ چیزیں، تو وہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہمیں سلام کرنا چاہیے اور سادگی اپنانی چاہیے اور اچھے طریقے سے پیش آنا چاہیے، خوش اخلاقی طریقے سے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا مجھے بتائیے گا، عید میلاد النبی کے اس خوبصورت موقع پہ آج آپ ہمیں کیا سنائیں گی؟ میں حمد باری تعالیٰ سے سٹارٹ لیتی ہوں انشاءاللہ۔ جی شروع۔ کعبے کی رونق
کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، اور تیرے کرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور حیرت سے خود کو کبھی دیکھتی ہوں، حیرت سے خود کو کبھی دیکھتی ہوں، اور دیکھتی ہوں کبھی میں حرم کو، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، لایا کہاں مجھ کو میرا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت شکریہ آپ کا۔ تو ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے ہم قاری صاحب سے ایک اور سوال کریں گے۔ تو قاری صاحب مجھے بتائیے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا کون سا پہلو ہے جو نوجوانوں کے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے؟ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہی ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے، لیکن آپ نے چونکہ سوال کیا نوجوانوں کے لیے، تو نوجوانوں میں سب سے زیادہ جستجو کرنا، کسی بھی کام کے لیے بہت محنت کرنا اور دیانتداری سے اس کام کو سر انجام دینا، صدق، امانت داری نوجوانوں کے لیے یہ بہت ضروری ہے۔ اور کسی بھی کام کے لیے جب آپ کسی کام کو کر رہے ہیں اس کو جستجو سے محنت سے کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جو تربیت کی ہے اس سے ہمیں یہی ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ کو، امانت داری کو، دیانتداری کو، برداشت کو ان کے اندر منتقل کیا۔ چنانچہ ہر عمر میں انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھا۔ نوجوانی کے عالم میں دیکھ لیں کہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم ایک جنگ کے دوران نوجوان انہوں نے یہ سیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک کافر جو ہے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے نیچے آ جاتا ہے جنگ کے دوران، لڑائی کے دوران، حضرت علی المرتضیٰ اوپر ہیں اس کے، لیکن اس نے کیا کیا کہ اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرہ مکرم اور مطہر جس پر اللہ کا کرم ہی کرم ہے اور تھا، اس پر اس نے تھوک دیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی اس حرکت پر اس کو چھوڑ دیا۔ یہ ہے برداشت۔ تو وہ کافر حیران ہو گیا، اس نے کہا کہ میں نے تو آپ کے چہرے پہ تھوک دیا اے علی، تو آپ نے مجھے چھوڑ دیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دیکھو
پہلے میں جو آپ سے جنگ کر رہا تھا، لڑائی کر رہا تھا، وہ اللہ کی رضا کے لیے تھی، وہ اللہ کی رضا کے لیے تھی، اور اب جب تم نے میرے چہرے پہ تھوک دیا، اب اگر میں تمہاری گردن کو کاٹ دیتا تو ہو سکتا ہے وہ میرے ذاتی غصے کی وجہ سے ہو جاتا۔ تو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے برداشت، حلم سیکھا ہے، جس کی وجہ سے میں نے تجھے چھوڑ دیا ہے اللہ کے لیے اور اخلاص کے لیے۔ اخلاص کا تقاضا یہی تھا کہ اپنی انانیت اور میں کو مار دینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تربیت ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہم نے اپنی نیت اور اخلاص کو بہتر کرنا ہے۔ بہت شکریہ قاری صاحب آپ کا، اور یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک، تو بریک کے بعد یہ سلسلہ کنٹینیو کرتے ہیں۔ خوش آمدید ناظرین، ہم آگے ہیں بریک سے واپس، اور جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کل ہے عید میلاد النبی، اور آج ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں اس دن کو منانے کے لیے، سب لوگ بات چیت بھی کریں گے۔ اس کے علاوہ ہم نے ایک اسپیشل یہ پروگرام جو رکھا ہے ہمارے K2 کے ناظرین کے لیے، ہم نے بلائی ہیں ایک اسپیشل گیسٹ انوشا فاطمہ۔ یہ اسپیشل کیوں ہیں یہ بھی آپ سب کو بتائیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنی عالیہ صاحبہ جو ہماری گیسٹ ہیں ان سے بات چیت کریں گے اور سنیں گے ان سے نعت۔ السلام علیکم عالیہ صاحبہ، کیسی ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، مغفرت۔ میں بالکل ٹھیک، آپ سنائیں آپ کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ۔ اچھا مجھے بتائیے گا، کیونکہ کل 12 ربیع الاول ہے اور آج ہم سب اکٹھے ہوئے ہیں اس لیے بات چیت کرنے، تو مجھے بتائیں آپ 12 ربیع الاول کیسے مناتی ہیں؟ جی سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گی کہ سب کے منانے کا طریقہ جو ہے ربیع الاول وہ الگ ہے۔ کوئی نوافل یا نماز پڑھ کر جو ہے ربیع الاول کا طریقہ نبی کی سنت لے کر مناتا ہے، اور کوئی جو ہے اپنے گھر کو لائٹوں سے، اور کوئی جو ہے اپنے گھر میں مٹھائیاں دے کر ایک دوسرے کو مبارکباد دے کر مناتا ہے۔ تو جو ہے ہم بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اپنے سرکار کا میلاد مناتے ہیں، ان کی جو ہے ان کے لیے ہم ثنا خوان بن جاتے ہیں، ان کے لیے کلام پڑھتے ہیں، تو اس طرح ہم اپنے سرکار کا جو ہے استقبال کرتے ہیں۔ جی بالکل، کلام تو ہم آپ سے سنیں گے، لیکن اس سے پہلے ہم آپ سے سوالات بھی کریں گے، تو مجھے بتائیں وہ کون سی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے جو آپ روزمرہ کی زندگی میں اپناتی ہیں؟ جیسا کہ آپ نے پہلے بھی دیکھا کہ ایک سسٹر تھی، انہوں نے کہا کہ نبی پاک علیہ السلام کی سنت مجھے یہ شامل ہے کہ مسکرانا بھی سنت ہے اور خوش اخلاق بھی سنت ہے، تو میں بھی بتانا چاہوں گی کہ سر جھکانا بھی سنت ہے، اور سب سے بڑی بات نبی پاک علیہ السلام کی جو سب سے بڑی سنت ہے وہ ہے اپنے دلوں کو صاف رکھیں۔ آپ کی جو پریشانیاں ہیں، آپ پریشان رہتے ہیں، ٹینشنیں ہیں، وہ حل نہیں ہوتی، تو سب سے پہلے میری گزارش ہے آپ کی ناظرین سے بھی کہ دلوں کو صاف رکھیں، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کی ایک سب سے بڑی سنت ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ تو آج آپ بتائیں، آج آپ ہمیں کیا سنا رہی ہیں اس خوبصورت دن کے موقع پہ؟ اس خوبصورت دن حضور کے استقبال کے لیے میں آپ کو بہت ایک خوبصورت کلام جو آپ نے سنا بھی ہوگا میں وہ پیش کرنا چاہوں گی اور سنانا چاہوں گی۔ جی شروع کیجیے۔ رب آکھیاں سونیاں محبوبہ دس کے ہو جیا تینوں میں بناونا اے، میں مرضی نال بنائے نے نبی سارے، تینوں پوچھ آپ سجاونا اے، تے محبوب آکھیا اے ہو جیا بڑا مولا میری جان جہانا دی جان ہوے، باویں تو بولے باویں میں بولا، ساڈے دوواں دی اکوئی زبان ہوے، انج کوئی نہ ہور حسین بڑیا جی میں آمینہ پاک دا لال بڑیا، کڈ کے خیر حضور دے حسن وچوں چن شمس دا روپ جمال بڑیا، تے قیدی کر لیا عاشقاں صادقاں نوں او دی زلف واللیل دا جال بڑیا، اٹھی حاکم سوہنے دی نظر جدوں، ہاں کوئی اویس بڑیا کوئی بلال بڑیا، پیار دائے رشتہ پیار دائے رشتہ ہر سال نبھانا ہے، جشن میلاد اساں گج بج کے منانا ہے، ہاں جشن میلاد اساں گج بج کے منانا ہے، پیار دائے رشتہ آقا پیار دائے رشتہ
ہر سال نبھانا ہے جشن میلاد ایسا گج بج کے منانا ہے منگیے کی رب تو ہن تھوڑی نہیں کوئی لوگوں مال تے دولت دی سانو لوڑ نہیں کوئی لوگوں ہاں منگیے کی رب تو تھوڑی نہیں کوئی لوگوں مال تے دولت دی سانو لوڑ نہیں کوئی لوگوں بھاویں لائے فتوے تے بھاویں ٹوک دی رہے آقا بھاویں لکھ واری اے دنیا روک دی رہے ہاں بھاویں لائے فتوے تے بھاویں ٹوک دی رہے بھاویں لکھ واری اے دنیا روک دی رہے جشن دا موقع ہے آقا جشن دا موقع ہے اسا گھر نو سجانا ہے جشن میلاد ایسا گج بج کے منانا ہے پیار دا اے رشتہ آقا پیار دا اے رشتہ ہر سال نبھانا ہے جشن میلاد ایسا گج بج کے منانا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت نعت آپ نے سنائی اور میں چاہتی ہوں جانے سے پہلے کہ ہمارے K2 کے جو ناظرین دیکھ رہے ہیں کیونکہ کل 12 ربیع الاول ہے اس کے حوالے سے ایک اچھا سا میسج دیتے ہیں جو کہ کل 12 ربیع الاول بھی ہے تو میرا ناظرین سے جو آپ کے ناظرین سے یہ مشورہ ہے کہ آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں اس کو ایک پازیٹیو چیز سے یوز کریں آپ ان کو یوز کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن میرے خیال میں جو کلام وغیرہ ہم جو کلام پڑھتے ہیں اس سے زیادہ پازیٹیو اور کوئی چیز نہیں ہو سکتی آپ کو یوز کریں سوشل میڈیا لیکن اس کو پازیٹیو وے سے یوز کر لیں جی بہت شکریہ بہت اچھا میسج دیا آپ نے اور ہم سب کو اس پہ عمل بھی کرنا چاہیے تو آپ چلتے ہیں ہماری اسپیشل گیسٹ کی طرف ان سے بات چیت کریں گے انوشا فاطمہ السلام علیکم انوشا کیسی ہیں آپ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین آپ کیسی ہیں میں بھی بالکل ٹھیک اچھا انوشا مجھے بتائیں کہ آپ 12 ربیع الاول کس طریقے سے مناتی ہیں جی الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی ہم 12 ربیع الاول بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں اور بہت خوشی ہوتی ہے جب ربیع الاول آتی ہے اور ہم اپنے گھر کو جھنڈیوں سے سجاتے ہیں اور رائٹنگ سے سجاتے ہیں الحمدللہ بہت اچھے طریقے سے مناتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو جب 12 ربیع الاول کا دن آتا ہے اب جیسے کہ کل 12 ربیع الاول ہے تو سب سے پہلا کام انوشا کیا کرتی ہے جی میں سب سے پہلے کام تو نماز فجر ادا کرتی ہوں اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت درود پاک کی کثرت پھر اسی میں الحمدللہ رب العالمین پورا دن گزر جاتا ہے پھر وہ میٹھا امیاں بناتی ہیں ہماری پھر میٹھا تقسیم کرنا تو یہ سارا دن بہت ہی خوبصورت طریقے سے گزرتا ہے تو مجھے بتائیں آج کے اس اچھے موقع پہ کیا ہمیں سنا رہی ہیں جی میں آج کے موقع پہ آپ کو پیارا سا کلام سناؤں گی جی شروع کیجیے کبھی ایسی حاضری ہو کبھی ایسی حاضری ہو در مصطفیٰ پہ میری کبھی ایسی حاضری ہو میرے سامنے ہو روزہ میرے سامنے ہو روزہ مجھے موت آ رہی ہو کبھی ایسی حاضری ہو کبھی ایسی حاضری ہو میں خدا سے مانگتی ہوں یہ دعا قسم خدا کی میں خدا سے مانگتی ہوں یہ دعا قسم خدا کی میرے دل میں ہو مدینہ میرے دل میں ہو مدینہ میرے لب پہ یا نبی ہو کبھی ایسی حاضری ہو کبھی ایسی حاضری ہو کہے موت مجھ سے جس دم
ऐसी हाज़री हो। मेरे दिल में या मोहम्मद रहे बस खलिश मुज़ाफ़र, मेरे दिल में या मोहम्मद रहे बस खलिश मुज़ाफ़र, हो यही मेरा वजीफ़ा, हो यही मेरा वजीफ़ा, यही मेरी बंदगी हो। कभी ऐसी हाज़री हो, कभी ऐसी हाज़री हो। मेरे दिल में आरज़ू है अभी जान दूँ लिपट कर, मेरे दिल में आरज़ू है अभी जान दूँ लिपट कर, तो सुनहरी जालियों को, तो सुनहरी जालियों को मेरी आँख चूमती हो। कभी ऐसी हाज़री हो दरे मुस्तफ़ा पे मेरी, कभी ऐसी हाज़री हो। मेरा दर्द इतना कासा कि कहूँ ना खुद को मंगता, मेरा दर्द इतना कासा कि कहूँ ना खुद को मंगता, जो मिली नहीं किसी को, जो मिली नहीं किसी को, मुझे भीख वो मिली हो। कभी ऐसी हाज़री हो, कभी ऐसी हाज़री हो दरे मुस्तफ़ा पे मेरी, कभी ऐसी हाज़री हो। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छी नात पढ़ी है इन्होंने। और अब मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि K2 के जो नाजरीन हैं 12 रबीउल अव्वल के हवाले से उनको एक अच्छा सा मैसेज दे दें। जी, मैं रबीउल अव्वल के हवाले से उनको यही पैगाम देना चाहूँगी कि जितना हो सके फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा रब ताला उस पर 1000 मरतबा रहमत नाजिल फरमाता है। तो मेरी आपके ऑडियंस से यही रिक्वेस्ट है कि जितना जितना हो सके दुरूद पाक की कसरत करें, नमाज की कसरत करें, कुरान पाक की तिलावत करें। मैं आखिर में एक शेर कहना चाहूँगी। जी बिल्कुल। निसार तेरी चहल पहल पर, निसार तेरी चहल पहल पर हज़ार ईद रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के, सिवाय इबलीस के जहाँ में सभी तो खुशियाँ मना रहे हैं। जी बहुत अच्छा मैसेज दिया है मैं अनुषे ने कि हम सबको दुरूद पाक कसरत से पढ़ना चाहिए, इस महीने के अलावा भी हमें पढ़ना चाहिए। और मैं आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूँगी, जितने यहाँ लोग बैठे हैं उनसे भी और जितने लोग मुझे टीवी पे इस वक्त देख रहे हैं, कि अनुषे को एक इशू है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग दुआ करें कि वो जल्द से जल्द सेहतयाब हो जाए और अगली दफ़ा अगले साल जब हम दोबारा ये महफ़िल रखें तो वो पुरजोश तरीके से आए और सेहतयाब होकर आए। तो नाज़रीन चलते हैं अपनी नेक्स्ट गेस्ट की तरफ, जिनका नाम है ऐमन इफ्तिखार। हम उनसे पूछेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में, क्योंकि वो जो है मदरसे में भी रही हैं, मदरसे का माहौल कैसा था, और इसके अलावा करेंगे उनसे सवालात। तो करते हैं उनसे बातचीत। अस्सलाम वालेकुम ऐमन, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा ऐमन मुझे बताइएगा, क्योंकि आप मदरसे में रही हैं, तो जब एक डेली रूटीन से हटकर आप मदरसे जाते हो, 24 घंटे वहाँ पे रहना, तो वहाँ का एक तो माहौल कैसा था और रूटीन कितनी चेंज हुई? अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे का माहौल बहुत अच्छा होता है, दुनियावी माहौल से हट के एक माहौल होता है। वहाँ के लोगों का इखलाक, एक लाइफ बिल्कुल डिफरेंट होती है। हमें इस्लामी ढंग से लाइफ गुजारने का मौका मिलता है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ठीक हो गया। तो मुझे बताएं 12 रबीउल अव्वल मदरसे में किस तरीके से मनाई जाती है? अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे में बहुत जोशो खरोश से मनाया जाता है। महीने पहले से तैयारी करना शुरू कर देते हैं। अच्छा जी, डेकोरेशन की जाती है, फुल मदरसा डेकोरेट किया जाता है। अच्छा, प्रॉपर मतलब लाइटिंग होती होगी जी, और इस तरीके से ये लाइक ईद है, वाकई में ये ईद है, बाकी ईदों से बड़ी ईद है हमारे लिए। तो
اس کے لیے ڈیکوریشن کی جاتی ہے, نئے کپڑے بنائے جاتے ہیں, ڈیکور کیا جاتا ہے, ڈیکور کے ساتھ تھیم ہوتا ہے, جیسے تھیم ہوتا ہے اس کے لحاظ سے پھر باقی ڈریسنگ کی جاتی ہے. تو نعت وغیرہ کا بھی وہ ساری تیاریاں ہوتی ہوں گی, پراپر تیاری کی جاتی ہے. تو اس طریقے سے بہت جوش و خروش سے منایا جاتا ہے. تو جس دن میلاد ہوتا ہے یا ربیع الاول کا دن اگلے دن ہوتا ہے تو اس سے پہلے ایسا فیل ہوتا ہے کہ چاند رات ہے, تیاریاں بھی اسی طرح کی سے ہوتی ہیں. بالکل بالکل بالکل. تو مہندی وغیرہ لگائی جاتی ہے. اچھا مہندی بھی لگائی جاتی ہے؟ جی بالکل, مطلب کہ ایک پراپر سیٹ اپ کے ساتھ میں جسے کے اندر کہ آپ دیکھیں کہ یہ سب سے بڑی عید ہے ہمارے لیے. ہم نارمل عید میں اگر اتنا جوش و خروش سے منا رہتے ہیں کہ مہندی لگاتے ہیں, اتنی تیاریاں کرتے ہیں, تو پھر بھی بڑی عید ہے ہماری. تو اس کے لیے خاص طور پہ کیا جاتا ہے, بہت تیاریاں کی جاتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. تو کیونکہ کل 12 ربیع الاول ہے اور آج ہم سب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اسپیشل پروگرام کے لیے, تو جو ہمارے K2 کے ناظرین ہیں میں چاہوں گی کہ آپ انہیں 12 ربیع الاول کے حوالے سے ایک اچھا سا میسج دے دیں. K2 کے ناظرین کو میری طرف سے میسج ہے کہ درود پاک کا زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کیا جائے, کیونکہ یہی ہماری طرف سے ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گفٹ ہوتا ہے. تو ہمارے جو پہلے خلفائے راشدین ہیں حضرت بکر صدیق رحمۃ اللہ علیہ, تو وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجنا اس طرح گناہوں کو مٹاتا ہے کہ جلد مٹاتا ہے, جس قدر کہ آگ پانی کو اتنی جلدی نہیں مٹاتی جس قدر درود پاک ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے. اس لیے ہمیں اس کا زیادہ سے زیادہ ذکر اذکار کرنا چاہیے تاکہ ہمارے گناہ مٹیں. جی بالکل, ناظرین نے بہت اچھا میسج دیا اور ہمیں سب ان پہ عمل بھی کرنا چاہیے. تو یہاں لیں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آ کر پھر سلسلہ کنٹینیو کرتے ہیں. خوش آمدید ناظرین, ہم آگے ہیں بریک سے واپس. اب کریں گے محمد الیاس فاروقی صاحب سے گفتگو اور پھر پڑھیں گے اپنے اگلے گیسٹ کی طرف. تو مفتی صاحب میرا آپ سے سوال ہے, مجھے بتائیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت عرب معاشرے کی کیا حالت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے پورے کا پورا معاشرہ شرک و بدعات کے گھٹا ٹوپ اندھیروں میں تھا اور ہر طرف ظلمات تھیں, ہر طرف قتل عام تھا, جھوٹ تھا, ہر طرف ظلم ہی ظلم تھا. گویا کہ جس طرف بھی آپ چلے جائیں وہاں پہ بے سکونی تھی, امن ختم تھا. چنانچہ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے علامہ اقبال فرماتے ہیں, حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا, اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا, سطح چہروں سے زنگ اترا بجھے چہروں پہ نور آیا, حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. وہی یونان جو کہلاتا تھا تہذیب کی دنیا, وہی روئے زمیں پہ تھا تخریب کی دنیا. غرض چاروں سمت اندھیرا ہی اندھیرا تھا, نشان نور گم تھا اور ظلمت کا بسیرا تھا. حقیقت کی خبر دینے بشیر آیا نذیر آیا, صحاب رحم بن کر رحمت للعالمین آیا. تمہیں یارو مبارک ہو رحمت للعالمین آیا, ختم المرسلین اور رحمت للعالمین آیا. آپ پھر آئے تو جہالت جو ہے وہ علم میں متبدل ہو گئی, ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی, ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیل گئی. پتھر جو تھے وہ موم ہو گئے, تمام بت جو تھے وہ گر پڑے. جہاں جہاں آگ جل رہی تھی آگ کی پوجا ہو رہی تھی, آگ بجھ جاتی ہے. چنانچہ پھر اقبال دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں, قدم قدم پہ برکتیں نفس نفس پہ رحمتیں, وہ شفیع آسیاں جہاں جہاں سے گزر گیا, جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک, وہیں وہیں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. بے شک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو ہر طرف روشنی ہی روشنی اور علم ہی علم ہو گیا. بالکل ناظرین, جیسا کہ مفتی صاحب نے ہمیں بتایا کتنے خوبصورت انداز میں انہوں نے اس بات کا جواب دیا ہے. تو ہم اپنے نیکسٹ گیسٹ کی طرف جائیں گے, لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتے چلوں ان کے جواب سے مجھے ایک بات یاد آئی کہ جب عرب کی جو حالت تھی وہ اس طریقے کی تھی کہ جب وہ کسی چیز میں نفع دیکھتے تھے تو اسے پوجنا شروع کر دیتے تھے, کسی چیز میں نقصان دیکھتے تھے تو اسے پوجنا شروع کر دیتے تھے. پھر جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے, پھر انہوں نے ہم سب کو حقیقی خدا سے ملایا, ہمیں پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ان کی عبادت سب کچھ انہوں نے ہمیں سکھایا. تو ناظرین چلتے ہیں اپنے نیکسٹ گیسٹ کی طرف. منصفہ الیاس صاحبہ ان سے بات چیت کریں گے. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک. تو منصفہ مجھے بتاؤ کہ آپ 12 ربیع الاول کیسے مناتی ہو؟ ہم فجر کی نماز پہلے ادا کرتے ہیں, اس کے بعد درود سلام پیش کرتے ہیں, اس کے بعد ہم کیک کٹنگ کرتے ہیں. کیک کٹ کرتے ہو؟ جی. اچھا, تو کیک گھر پہ خود بناتے ہو یا باہر سے منگواتے ہو؟ باہر سے. اچھا, باہر سے منگواتے ہیں. تو روٹین آپ کو, کیونکہ مجھے لگتا ہے آپ شرعی پردہ کرتی ہیں ویسے؟ جی شرعی پردہ کرتی ہیں, تو جو شرعی پردہ کب سے سٹارٹ کیا؟
جب میرے بابا کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کے بعد. اچھا کتنے سال ہو گئے؟ 5 ایئرس. 5 ایئرس ہو گئے. تو مطلب اب کی لائف میں اور پہلے کی لائف میں کیا چینجنگ دیکھتی ہو؟ بہت چینج ہے. بہت چینج ہے. کیا مطلب فیل ہوتا ہے؟ پردہ جب سٹارٹ کیا تو بہت لوگوں نے باتیں بنائی تھی پہلے تو. اچھا. لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. تو مجھے بتاؤ آج کیا سناؤ گی ہمیں آپ؟ میں آپ کو درود اہل بیت سناؤں گی. درود اہل بیت سناؤ گی. ماشاءاللہ ناظرین، جہاں پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہو وہاں ان کے خاندان کا ذکر نہ ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جی شروع کریں. بسم اللہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے. سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا علی و سیدتنا فاطمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلی آلہ و صحبہ و بارک وسلم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت آپ نے کلام پڑھا ہے. تو جانے سے پہلے ہمارے جو ناظرین ہیں K2 کے، انہیں کیا پیغام دینا چاہیں گی 12 ربیع الاول کے حوالے سے؟ جی K2 ناظرین کو میں یہی میسیج دینا چاہوں گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو ایک مقام عطا کیا ہے اور ان کو عورتوں کو پردہ کرنے کا حکم دیا ہے. اور میں یہی میسیج دوں گی اور یہی میں کہوں گی سب کو، سب جو عورتیں ہیں، بہنیں ہیں، مائیں ہیں، ان کو یہی کہوں گی کہ وہ پردہ کریں اور نامحرم سے دور رہیں. اب ہم مفتی صاحب سے بات چیت کریں گے. تو مفتی صاحب ایک سوال ہے میرے پاس، وہ بہت پوچھے جانے والا ہے اور لوگوں کو اس بات میں کلیئر بھی کرنا پڑے گا ہمیں. تو مجھے بتائیے گا، کیا قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کا ذکر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ یونس میں یہ 11واں پارہ ہے. 2 آیات آئی ہیں اور مختلف سپاروں میں بھی اس طرح سے آیات آئی ہیں، جیسے سورہ مائدہ میں 6 پارے میں بھی آئی ہے اور مقامات پر بھی قرآن پاک میں آئی ہے. تو اصل میں تو بات یہ ہے کہ قرآن پاک بھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آیا ہے. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے جھرمٹ میں تشریف فرما تھے. جبرائیل امین آئے اور 3 لفظ فرمائے کہ اللہ پاک یہ فرما رہے ہیں. جبرائیل، اللہ پاک کیا فرما رہے ہیں؟ تو جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ، اللہ پاک فرما رہے ہیں لولا کا لما خلقت الافلاقا، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے میں اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا. یہ سورج چاند ستاروں کی چمک دیکھ لیں، یہ پہاڑوں کو دیکھ لیں، یہ سمندروں کے بہنے کو دیکھ لیں، یہ دریاؤں کو دیکھ لیں، یہ آپ اللہ کی نعمتوں کو دیکھ لیں، اور وہ مخلوق جو ہم نے نہیں دیکھی، جو ہماری سوچ میں بھی اب تک نہیں آئی، زمین کے نیچے، زمین کے اوپر، ہواؤں میں، فضاؤں میں، خلاؤں میں، آسمانوں پہ، جنت میں، اور جہاں جہاں اللہ کی پیدا کردہ مخلوقات 18,000 سے زیادہ مخلوقات ہے، وہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے تو آپ کی بعثت مبارکہ پر کیوں نہ خوشی منائی جائے، خوشی منائی جائے. اور یہاں پہ الفاظ کے آئے ہیں، وہ الفاظ میں پڑھ رہا ہوں. قل،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک فلیفرحوا، اے مومنو اللہ کے فضل اور اس کی رحمت کے آنے پر تمہیں چاہیے فلیفرحوا، تم خوش ہو جاؤ۔ اور اس خوشی کو تم کس طرح سے سیلیبریٹ کرو گے؟ اس طرح سے کرو گے کہ نبی علیہ السلام کا اسوہ حسنہ، جس کے بارے میں اللہ پاک قرآن پاک میں بار بار ارشاد فرما رہے ہیں، ہاں وہ نبی کہ جن کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا، ابراہیم کو خلیل بنایا، موسیٰ کو کلیم بنایا، عیسیٰ کو روح اللہ بنایا۔ سارے نبیوں کی نبوت میرے نبی کی مرہون منت ہے، سارے رسولوں کی رسالت میرے نبی کی وجہ سے ہے، یہ زمین و آسمان میرے نبی کی وجہ سے ہے، لوح و قلم میرے نبی کی وجہ سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، آنے کی وجہ سے، آپ کی بعثت کی وجہ سے پھر کیوں نہ خوشیاں منائی جائیں کہ جن کی وجہ سے سب کچھ ہے، ہم کیوں نہ ان کے آنے کی وجہ سے خوشی منائیں۔ ہم تو خوشی منائیں گے اور ہم بعین ہی اس طرح خوشی منائیں گے جیسے قرآن میں ہے۔ قرآن میں کیسے الفاظ ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، میں نے اپنے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے جو افعال صادر ہوئے، یعنی جو کام آپ نے کیے ہیں، جو آپ کی سنتیں ہیں، ان کو اپنانے کے ساتھ آپ کے اسوہ حسنہ پر عمل ہوگا۔ اور ہم نے اسی طرح کرنا ہے، ان کی ولادت ہو یا ان کا بچپن ہو، ان کا لڑکپن ہو یا ان کی جوانی ہو، یا بعثت نبوت سے پہلے کا وقت ہو یا بعد کا ہو، مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو، زمینی سفر ہو یا فضاؤں کا سفر ہو، یا براق کا سفر ہو یا عرشوں کا سفر ہو، یا اللہ سے ملاقات ہو یا حور و غلمہ سے ملاقات ہو، ہم نے تو دیکھنا ہے کہ نبی علیہ السلام نے جیسے کیا تھا ہم اس طرح سے کریں گے۔ سب کہہ دیں انشاءاللہ انشاءاللہ بالکل۔ اور جو لوگ تنقید کر دیں، آخری بات کر دوں، جو لوگ تنقید کرتے ہیں انہیں چاہیے خاموش رہیں، صبر کیا کریں، ان کو صبر کرنا چاہیے اور اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہم کس چیز پہ تنقید کر رہے ہیں۔ یہ محل تنقید نہیں ہے، یہاں پہ تنقید نہیں، صبر کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کریں۔ بالکل ایسے مفتی صاحب نے بہت خوبصورت جواب دیا، اور ان کی جو لاسٹ بات تھی کہ جو لوگ تنقید کرتے ہیں، تو ان کو میرا ایک مشورہ یہ ہے کہ آپ لوگ تنقید کرنے کی بجائے اگر یہ سوال، ہمارے پاس قرآن پاک ہے، حدیث ہے ہمارے پاس، آپ اس میں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ لوگ مفتی صاحب موجود ہیں، آپ لوگ ان سے پوچھ سکتے ہیں، اس سوال کو لے کر جائیں اور اپنے سوالوں کو کلیئر کر سکتے ہیں آپ لوگ، بلکہ تنقید کرنے کی بجائے۔ تو چلتے ہیں اپنی نیکسٹ گیسٹ کی طرف۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ ایک بچی موجود ہے، ان سے بات چیت کریں گے۔ جی کنزا، کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ سنائیں، آپ کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک۔ اچھا مجھے بتاؤ، اتنی چھوٹی سی ہو، نعت پڑھتی ہو، نعت کا شوق کہاں سے آیا؟ نعت کا شوق مجھے میری موم سے ہوا، کیونکہ وہ پڑھتی تھی، پھر ان کو دیکھ کے میں نے سٹارٹ کر دی پڑھنا۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا مجھے بتاؤ، 12 ربیع الاول کیسے مناتی ہو؟ 12 ربیع الاول کو ہم لوگ ریڈی ہوتے ہیں، مہندی لگاتے ہیں، کیونکہ یہ عید سے کم نہیں ہے کوئی تہوار۔ لائٹیں لگتی ہیں، جھنڈیاں لگتی ہیں، اور پہاڑیاں دیکھنے جاتے ہیں رات میں، مطلب بہت جوش و خروش سے مناتے ہیں تہوار۔ ہاں، پہاڑیاں بچوں کے لیے تو اور وہ بہت زیادہ کیوریوسٹی ہوتی ہے، صبح تیار ہونا ہے، نئے کپڑے پہننے ہیں، بہت شوق ہوتا ہے نا۔ تو مجھے بتاؤ آج ہمیں کیا سنا رہی ہو؟ آج میں کلام سناؤں گی آپ کو۔ چلو شروع کرو، بسم اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ آمد کا مہینہ مبارک ہو، محبوب خدا کا آیا ہے، خوش قسمت ہے جس نے ان کی آمد کا جشن منایا ہے۔ ملتا ہے فقط ان کی صدقے، ان کی صدقے، اے حمدات مانگا ان سے جو پایا ہے،
محبوب خدا کا آیا ہے، آمد کا مہینہ مبارک ہو، محبوب خدا کا آیا ہے، رحمت کے بادل چھائے ہیں، تشریف محمد لائے ہیں، رحمت کے بادل چھائے ہیں، تشریف محمد لائے ہیں، نعرہ ہم نے یہ لگایا ہے، محبوب خدا کا آیا ہے، آمد کا مہینہ مبارک ہو، محبوب خدا کا آیا ہے، ہم نور نبی کو مانتے ہیں، نا رب سے جدا ہم جانتے ہیں، ہم نور نبی کو مانتے ہیں، نا رب سے جدا ہم جانتے ہیں، ہم کو یہ بڑوں نے سکھایا ہے، محبوب خدا کا آیا ہے، آمد کا مہینہ مبارک ہو، محبوب خدا کا آیا ہے، ایک جھنڈا آمینہ پاک کے گھر، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر، ایک جھنڈا آمینہ پاک کے گھر، ایک جھنڈا کعبے کی چھت پر، جبریل امین نے لگایا ہے، محبوب خدا کا آیا ہے، آمد کا مہینہ مبارک ہو، محبوب خدا کا آیا ہے۔ ماشاء اللہ بہت اچھا کلام آپ نے ہمیں سنایا ہے۔ تو جانے سے پہلے ہمارے K2 کے ناظرین کو 12 ربیع الاول کے حوالے سے ایک اچھا سا میسج دیتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جیسے آپ جانتے ہیں کہ فی الحال لاہور میں سیلاب آیا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس مبارک مہینے کے صدقے ہمارے ملک کی حفاظت کرے، اور آپ سب بھی اس مہینے کے صدقے دعائیں کریں سب سے زیادہ۔ ماشاء اللہ بہت اچھا میسج دیا آپ نے۔ تو ناظرین، پروگرام کے اختتام سے پہلے ہم سنیں گے سویرا سے ایک نعت۔ تو جی سویرا۔ آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، حسن صلی علی مرحبا مرحبا، یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ صلی علی، غم مٹانے خوشی بانٹنے آ گئے، بانٹنے آ گئے، والیے دو سرا مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا، حسن صلی علی مرحبا مرحبا۔ اور آمنہ نے کہا میری آغوش میں، میری آغوش میں نور ظاہر ہوا، مرحبا مرحبا، نور ظاہر ہوا، مرحبا مرحبا، آمد مصطفیٰ
مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ صلی علی۔ جی بہت شکریہ سویرا، آپ نے بہت ہی خوبصورت نعت ہمیں سنائی۔ ناظرین اب میں اپنے جو مفتی صاحب ہیں مفتی محمد الیاس فاروقی صاحب، ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ ہمیں سب کو اجتماعی دعا کروائیں جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا۔ جی مفتی صاحب۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ یہ مبارک مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یا اللہ اس کی برکت سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، آمین۔ ہم سب کے رزق میں برکت عطا فرما، ہم سب کے گھر بار میں برکت عطا فرما۔ یا اللہ کریم یہ سیلاب آیا ہوا ہے، جہاں جہاں سیلاب ہے یا اللہ اس کو ختم فرما، آمین۔ لوگوں کو امن عطا فرما، آمین۔ گھر کا سکون عطا فرما۔ یا اللہ کریم یہ یہاں نعت رسول مقبول پڑھی گئی، بیان ہوا، تلاوت ہوئی، یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، دین کی خدمت کے لیے قبول فرما، سب کی نیک حاجتوں کو پورا فرما۔ یا اللہ کریم جو اونر ہیں، جو پروڈیوسر ہیں، یا اللہ کریم جو ہوسٹ ہیں، سب کے کاموں کو بنا دے۔ کیمرہ مین ہیں، نعت پڑھنے والے حضرات ہیں، وہ سب سے اعلیٰ ہیں، یا اللہ سب کی نیک حاجات کو پورا فرما دے، یا اللہ سب کے کاموں کو بنا دے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہم سب کو نمازی بنا دے۔ آخر میں پھر التجا کرتے ہیں ہم سب کو مدینہ شریف کی روضہ رسول کی زیارت نصیب فرما دے۔ اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وآلہ الاطہار وصحبہ الاخیار وصلی اللہ علی النبی الامی الحبیب الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ در مصطفیٰ پہ میری کبھی ایسی حال